اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ احسان ہے، شکر ہے کہ اس نے یہاں جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ حضرت ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے تو حضرت نے اس آیت کو اس بیان کے اندر پیش کیا اور پھر فرمایا کہ آپ لوگ بھی بولیں گے کہ میں بار بار تقوی کی بات کیوں کرتا ہوں۔ آپ لوگ بھی یہ بولیں گے بار بار تقوی کی آیتوں کو پیش کرتا ہے، بار بار تقوی کی بات کرتا ہے، اور کوئی موضوع نہیں۔ تو حضرت نے ایک شعر فرمایا، میں تھک جاتا ہوں درد غم سے اختر، داستان غم سے اختر، میں تھک جاتا ہوں داستان غم سے اختر، مگر کیا کروں چپ بھی مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ یہ حضرت کا شعر ہے، مگر کیا کروں چپ بھی مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے، میری خواہش یہ ہے، دل کی حوث یہ ہے، دل کی تمنا یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا بھی یہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب ہمیں اس دنیا سے لے جا رہے ہوں اور ہمارا جب وقت آخر ہو اور ہم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں، مر رہے ہوں، انتقال ہو رہا ہو، تو اس وقت ہمارے غلامی کے سروں کے اوپر اللہ تعالیٰ ولایت کا تاج سجا کر اس دنیا سے رخصت کرے، ولایت کا تاج پہنا کر اس دنیا سے رخصت کرے۔ اور میری کوئی خواہش نہیں۔ جب میں حضرت کی بات سنتا تھا تو دل کے اندر اس عاجز کے خیال پیدا ہوتا تھا کہ اللہ مجھے اپنے حضرت کی بات کے اوپر، ان کی دعا کے اوپر، ان کی خواہش کے اوپر کامل بھروسہ، کامل اعتماد ہے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ ان کی زبان سے آپ نے جو الفاظ نکلائے وہ آپ نے نکلوائے ہیں، جب آپ نے نکلوائے تو وہ پورا کرنے کے لیے نکلوائے ہیں۔ لہٰذا اس سلسلے کی برکت یہ ہے کہ جو بھی اس سلسلے کے اندر داخل ہوا، جو اس سلسلے کے اندر محنت کے اندر لگ گیا، اللہ تعالیٰ کی ذات مرنے سے پہلے، رخصت کرنے سے پہلے، اللہ تعالیٰ اس کے غلامی کے سر کو ولایت کے تاج سے سجا کر، ولایت کے تاج کو پہنا کر اس دنیا سے رخصت کروائیں گے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، بڑے بزرگ تھے، پوچھا کہ حضرت ڈر لگتا ہے، بڑا گھبراہٹ کا شکار رہتا ہوں، حالانکہ ذکر اذکار والے بزرگ، اونچے لیول کے بزرگ، اپنے اسباب کو صحیح ترتیب میں کرنے والے بزرگ، ان کا حال سنا رہا ہوں کہ ان کا حال کیا ہے۔ وہ فرما رہے ہیں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت ڈر لگتا ہے کہیں سوء خاتمہ نہ ہو جائے، سوء خاتمہ سے ڈر لگتا ہے، کہیں بغیر توبہ کے اس دنیا سے رخصت نہ ہو جائے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ جو ہمارا سلسلہ ہے نا، اس سلسلے کی برکات ہی یہ ہے کہ جو شخص اس سلسلے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سوء خاتمہ سے محفوظ فرما دیتے ہیں اور اس کو تائبین کے اندر شامل فرما دیتے ہیں، تائبین کے اندر شامل فرما دیتے ہیں۔ دیکھیں بزرگوں کی جو باتیں ہیں نا، وہ ایسے ہی سلسلہ سے اگر جو شخص جڑ جائے نا تو اس کے ساتھ ایسے ہی معاملات ہوتے ہیں، بس سلسلے کی جو کڑیاں ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک جا رہی ہیں، اپنا بنایا ہوا سلسلہ نہ ہو، یہ وہاں سے چلاؤ اور وہاں سے یہاں تک آیا ہو، یہاں سے وہاں تک جائے، یہ سلسلہ ایسا ہو۔ جب آپ کڑیاں ملائیں
تو آپ اپنے سلسلے کے اوپر اللہ کی ذات کی کرم نوازی کی وجہ سے بھروسہ کر بیٹھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسے سلسلے سے جوڑ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سلسلے کی جڑنے کی وجہ سے ایسے اعمال بھی عطا فرما دیں گے جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں. ایسے اعمال سے دور کر دیں گے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. لیکن زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب مر جائے، کب انتقال ہو جائے. لیکن کیا زندگی کے اندر اعمال ولایت حاصل کیے، اخلاق ولایت حاصل کیے، تقوی ولایت کو حاصل کیا؟ یہ زندگی کا مقصد بتا رہا ہوں، مقصد حیات بتا رہا ہوں. مقصد حیات کیا ہے؟ اعمال ولایت کو حاصل کرنا، تقوی ولایت کو حاصل کرنا اور اخلاق ولایت کو حاصل کرنا. یہ مقصد حیات ہے زندگی کا. کیا اس مقصد حیات کو حاصل کیا؟ تو ہمارا جواب کیا آئے گا؟ نہیں بھائی، نہیں حاصل. مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی دوستی کا تاج سر پر سجانا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ولایت کو پانا مقصد حیات ہے. ورنہ عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے بہت ہیں، بہت ہیں اور کثرت کے ساتھ ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے اوپر درود پڑھنے کے لیے فرشتے 70,000 فرشتے حاضر ہوتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، قیامت تک ان کا نمبر نہیں آئے گا. اتنے فرشتے دوبارہ جو طواف کرنے کے لیے آتے ہیں 70,000 فرشتے روزانہ، قیامت تک ان کا نمبر نہیں آئے گا. اتنے فرشتے. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت. اللہ تعالیٰ کی ذات نے عبادت کے لیے بہت فرشتے پیدا کیے ہیں، لیکن ایک ہے قرب عبادت اور ایک ہے قرب ندامت. انسان کو اور ایمان والے کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک امتیازی صفت عطا فرمائی ہے، امتیازی شان بخشی. اور وہی کیا کہ فرشتوں کے پاس قرب ندامت نہیں ہے. قرب ندامت نہیں ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کے اوپر مغفرت طلب کرنے، روئیں، ندامت کے آنسو بہائیں. یہ نہیں ہے ان کے پاس. وہ ایک عبادت میں لگے ہوئے تو عبادت کیے جا رہے ہیں. کوئی سجدے میں لگا ہوا تو سجدے کیے جا رہا ہے، کوئی رکوع میں لگا ہوا تو رکوع کیے جا رہا ہے، کوئی تسبیح میں ہے تو تسبیح پڑھے جا رہا ہے. لیکن قرب ندامت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایمان والے کو دے دیا، انسان کو دے دیا کہ بھئی آنسو بہا اور آنسو بہا کر فوراً میری بارگاہ کے اندر حاضر ہو جائے. حضرت کے جو حضرت ہے نا مولانا شاہ احمد رحمۃ اللہ علیہ پرتاپ گڑھی، ان کا شعر ہے، کبھی اطاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے. کبھی اطاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے ملک کو جس کی خبر نہیں، وہ حضور میرا حضور ہے. اس چیز کی خبر فرشتے کو بھی نہیں ہے. دیکھیں اللہ والوں کی محفلوں کے اندر بیٹھنے کی اور ان کی صحبت میں رہنے کی برکت کیا ہوتی ہے کہ اللہ والوں کی باتیں یاد آتی ہیں، باتیں یاد آ جاتی ہیں. ملک کو بھی اس کی خبر نہیں ہے، فرشتے بھی نہیں جانتے کہ قرب ندامت ہوتی کیا چیز ہے. یہ اللہ اور بندہ جانتا ہے صرف. تو بزرگان دین کی باتیں یاد آ جاتی ہیں. ایک ہوتی ہے
حوالہ کتب اور ایک ہوتا ہے حوالہ قطب. تو میرے پاس حوالہ کتب بہت کم ہے لیکن حوالہ قطب بہت زیادہ ہے. ایک ہوتا ہے قاف سے، قاف قا اور با، اور ایک ہوتا ہے کاف تا با. کتابوں کو کہتے ہیں نا کتب، کتاب کی جمع ہے. تو حوالہ کتب اور حوالہ قطب دونوں میں فرق ہوتا ہے. حوالہ کتب جو ہوتا ہے وہ اولیاء اللہ کے درد نسبت کو اٹھائے ہوئے نہیں ہوتی ہے. حامل درد نسبت کتابیں نہیں ہوتی. حامل درد نسبت اولیاء اللہ کے سینے ہی ہوتے ہیں. وہ سینوں سے سینوں کے اندر منتقل ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے. ایک مسئلہ لباس کا میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک شخص ہے، اس کے 5 بیٹے ہیں. اب اس نے اپنے ایک بیٹے کو زبردست قسم کا لباس دے دیا اور زبردست قسم کی گاڑی دے دی. اب وہ اپنے بھائیوں کے اندر آتا ہے، وہ بولتا ہے دیکھو کتنے ٹھاٹ سے رہ رہا ہوں، کیا لباس ہے میرے پاس، کیا میرے پاس گاڑی ہے، میں تو بڑے ٹھاٹ سے رہ رہا ہوں. تم لوگوں کے پاس کیا ہے؟ تم لوگوں کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں. تو جب باپ یہ سنتا ہے تو 2 تھپڑ اس کو لگاتا ہے، کان بھی کھینچتا ہے. وہ بولتا ہے تیرا ظرف ہی نہیں کہ تجھے یہ نعمتیں دی جائیں، کم ظرف ہے. اگر تیرے اندر ظرف ہوتا تو ابا ابا کرتا، تو اپنا فخر نہیں بتا رہا ہوتا، اپنا تفاخر پیش نہیں کر رہا ہوتا اپنے بھائیوں کے اوپر، تو ابا ابا کر رہا ہوتا. لہذا جب تم نے ابا ابا نہیں کیا تو ہم یہ تجھ سے نعمت واپس لیتے ہیں. تو اس نعمت کے قابل ہی نہیں. تو اسی طریقے سے جب اللہ تعالی کی ذات کسی کو لباس تقوی عطا فرما دے تو اس لباس تقوی کے اوپر کیا کرنا چاہیے؟ اس کو ربا ربا کرنا چاہیے، یا یہ پیش کرنا چاہیے تو کا گنہگار اور دیکھ مجھے میں کتنا نیک ہوں، ابھی عمرہ کر آیا ہوں، ابھی عبادتیں کر آیا ہوں، تو وہیں پر ہی نالی کا کیڑا بن کر زندگی گزار رہا ہے، وہی گناہ کے اندر لگا ہوا ہے، وہی شرابوں کے اندر لگا ہوا ہے، وہی گانوں کے اندر لگا ہوا ہے، وہی ٹی وی کے اندر لگا ہوا ہے. تو ساری چیزیں کر رہا ہے اور مجھے تو دیکھ. اچھا اگر یہ کہہ بھی نہیں رہا اور دل کے اندر خیال کر رہا ہے، اگر کسی کو نہیں کہہ رہا تب بھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس خیال کا علم ہے نا. نہیں کہہ رہا تو اس کو جو لباس تقوی اللہ تعالیٰ کی ذات نے عطا فرمایا تھا، اس وقت اس کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ ربا ربا کرنا چاہیے تھا. تیرا کمال ہے، تیری عظمت ہے، تیری بڑائی ہے. اگر تیری بڑائی نہیں ہوتی، تیری عظمت نہیں ہوتی، تیرا کمال نہیں ہوتا تو میں کر ہی نہیں سکتا تھا، مجھے توفیق ہی نہیں ملی تھی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. لہذا اگر دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے اپنا لباس تقوی اتار دیتے ہیں، واپس لے لیتے ہیں. تو دل کے اندر یہ خیال کبھی لے کر نہ آئے، اوپر سوار بھی نہ کرے، ورنہ لباس تقوی اتار دیا جائے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، لباس تقوی معمولی لباس نہیں ہوتا ہے، صحیح ہے نا. اس لباس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کا اور اس کی محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا نور ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ التائب حبیب اللہ. کیا ہے؟ توبہ کرنے والا کیا ہے؟ اللہ کا حبیب ہے. اللہ کا کیا ہے؟ حبیب.
دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی کیا فرمایا ہے؟ کیا فرمایا؟ حبیب اللہ فرمایا نہیں فرمایا؟ اور یہاں پر توبہ کرنے والے کو کیا فرمایا؟ حبیب اللہ فرمایا نہیں فرمایا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کہتے ہیں ایسی چیز کو کہ بندہ، شیطان نے پکڑا، ایک مثال دے رہا ہوں، شیطان نے اس بچے کو پکڑا، جیسے کسی نے پکڑا اس بچے کو اور دور تک لے گیا، اور اس کا ارادہ تھا اس کو اپنے ساتھ لے جانے کا، اس کا ارادہ تھا اس کو اپنے ساتھ لے جانے کا، دور تک لے گیا، اور وہ باتوں میں آ کر دور تک جاتا جا رہا ہے، جاتا جا رہا ہے، جاتا جا رہا ہے، لیکن ایک دم اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے دل کے اندر خیال پیدا کہ یہ کیا کر رہا ہے تو، فوراً بھاگ کر آتا ہے واپس، جو مقام قرب تھا اس کو چھوڑ کر یہ مقام بعید کی طرف چلا گیا تھا، قرب سے فوراً مقام قرب کی طرف آ جاتا ہے، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ کہ شیطان جو مقام بعید تک لے گیا تھا مقام قرب سے، اس نے فوراً اللہ تعالیٰ کی ذات سے توبہ کی کہ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، فوراً اللہ تعالیٰ کی ذات نے مقام قرب پر پہنچا دیا۔ یاد رکھیں کہ اپنے اوپر سے تقوی کے لباس کو نہیں اترنے دیں، نہیں اترنے دیں۔ حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت کے شیخ، ان کی جب باتیں نام لیتا ہوں نا، ہم نے تو اپنے حضرت کا نام کبھی لیا ہی نہیں، ایک نام لیتا تو عجیب سا لگتا ہے، کیا نام لے رہے ہو بھائی، صحیح نا، کبھی نام نہیں لیا۔ جیسے اپنے باپ کا نام نہیں لیا تو کسی نے پوچھا بھائی باپ کا نام کیا ہے، تو باپ کا نام بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، نام بھی یاد نہیں آ رہا، ابو ہی کہتے ارے بھائی امی کا نام بتا دو، امی کا کیا نام تھا، امی کہتے جو گھر میں سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے سارے بہن بھائیوں سے کیا سنا، امی ابا یہی سنا، تو بعد میں بھی پتہ چلتا ہے بھائی تمہارے والد صاحب کا نام یہ ہے، تمہاری امی کا نام یہ ہے، اب بتاتے ہوئے پھر دوبارہ شرم بھی آ رہی ہے، میرے والد صاحب کا نام جو ہے نا، ابو کا نام جو ہے وہ فیاض ہے، فیاض اب شرم آ رہی، شرم سے بتا رہے۔ تو ایسے ہی کوئی حضرت کا نام پوچھتا تھا ہم سے کہ بھئی اپنے حضرت کا نام تو بتاؤ، اب شرم آ رہی بتاتے ہوئے، وہ کس وجہ سے، یہ بات نہیں کہ یاد نہیں نام، ان کا نام لیتے ہوئے شرم آ رہی ہے، اس وجہ سے بتاتے ہوئے شرم آتی۔ تو ہمارے حضرت کے جو حضرت تھے حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، ایک حکایت بیان کی، فرمایا ہے کہ ایک بزرگ کے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیکھا کہ کمبل پہنا ہوا ہے نہایت میلا اور پھٹا پرانا کمبل پہنا ہے، تو ایک دم آواز آئی کہ کتنے سالوں سے یہ کمبل پہنا ہوا ہے تو نے، جا اس کمبل کو پھینک کر آ۔ فوراً ڈر گئے اور فوراً جھاڑی کے اندر اس کمبل کو پھینک کر آ گئے، فوراً جھاڑی کے اندر اس کمبل کو پھینک کر آ گئے۔ پھر ایک شخص آیا اور آ کر عرض کیا حضرت میرے پاس ایک نیا کمبل ہے اور میں آپ کو وہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا آپ میرا ہدیہ قبول فرمائیں گے؟ تو حضرت نے دل کے اندر خیال پیدا کیا بھئی پرانا تو پھینکوا دیا، اب کیا نیا بھی قبول نہیں فرمائیں گے کیا؟ یہ نیا بھی تو آپ نے بھیجا ہے، صحیح ضرور قبول فرمائیں گے۔ حضرت اس بات کے اوپر فرماتے ہیں کہ یہ جو میرا جبہ ہے نا یہ بھی ہدیہ ہے بھائی، یہ میرا نہیں ہے، میں نے تو کبھی کپڑے ہی نہیں بنوائے، تو یہ ہدیہ کس کا ہے؟ کسی نے دیا ہے تو پہن لیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات اگر کسی کو لباس تقوی عطا فرمائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہدیہ ہوتا ہے، دین ہوتی ہے، کرم اسی کا ہے، اسی کی عظمت چل رہی ہوتی ہے، لہٰذا اس لباس کو پہننے کے بعد تفاخر نہیں کرنا، فخر نہیں کرنا اپنے ساتھیوں کے اندر۔ آپ میں سے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے سالکین کا لباس پہنایا اور جس کو شیخ کا لباس پہنا دیا۔ اب شیخ اور سالکین آپس میں ایک دوسرے کے لباس کے اوپر تفاخر کر رہے ہوں، فخر کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ وہ لباس واپس لے لے گا۔
یہ میں آپ کو بتا دوں. فخر ہی نہیں کروں. اے اللہ تیری عظمت ہے، کس قابل بھی نہیں تھا میں، تو یہ تیری عظمت ہے، تیری شان ہے کہ تو نے یہ کرم فرما دیا. اب جب کرم فرما دیا تو آپ ہی اس کے آداب بھی بتلا دیجئے، سکھلا دیجئے. ہمیں کچھ نہیں آتا، ہمیں کچھ نہیں آتا. امی بن جا فوراً، اپنے علم کو کوتاہ نظر ڈال دو، اپنے علم کے اوپر ہی بھروسہ نہیں کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین رکھ کر امی بن کر بیٹھ جاؤ. اللہ تو ہی سکھائے گا سارا کچھ، ہمیں کچھ نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات فوراً پھر اس پر عمل بھی کرتے ہیں. ایک مولانا تھے، حضرت کی صحبت میں آئے، ایک دم ڈربن سے بھاگ کر، ساؤتھ افریقہ سے، فوراً اچانک آ گئے. اب حضرت بیان کر رہے ہیں، انہوں نے حضرت نے دیکھا ان کو تو ایسی طبیعت خوش ہوئی، ایسی طبیعت خوش ہوئی. اور حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، مچھلی جب پانی سے دور ہوتی ہے تو ایک آشاریہ بھی دیر ہو جائے تو مچھلی تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے. ایسے ہی بہت سارے سالکین ایسے ہیں، جب ایک آشاریہ بھی شیخ سے دور ہو جائے، ان کی محبت سے دور ہو جائے تو ان کے دل کے اندر تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، فوراً بھاگ کر آ جاتے ہیں، فوراً بھاگ کر آ جاتے ہیں اور اپنے دریائے قرب کے اندر چھلانگ لگا دیتے ہیں. شیخ کا جو دل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ دریائے قرب ہوتا ہے، نہیں ہوتا. وہ سالکین حضرات کے لیے تو وہ اس قرب کے اندر فوراً چھلانگ لگا دیتے ہیں. کیونکہ حضرت فرمایا کرتے تھے، میں نے دیکھا ہے کہ مچھلی اگر تھوڑی دیر تڑپتی رہے اور وہ پانی کے اندر چھلانگ نہ لگائے، کودے نہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ تھوڑی دیر تک تو اس کے اندر تڑپنے کی صلاحیت ہوتی ہے، پھر تڑپنے کی صلاحیت بھی اللہ ختم فرما دیتے ہیں اور ہمت تک نہیں ہوتی پانی تک پہنچ جائے وہ، اور وہیں پر ہی تڑپ کر مر جاتی ہے. وہیں پر ہی تڑپ کر مر جاتی، جان دے دیتی ہے ابھی. تو لہذا حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جیسے ہی بندے سے گناہ ہو جائے، جیسے ہی بندے سے گناہ ہو جائے تو فوراً تڑپ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کی بارگاہ میں توبہ کے ذریعے سے حاضر ہو جائے، اللہ کی بارگاہ کے سمندر کے اندر، دریا کے اندر چھلانگ لگا دے توبہ کے ذریعے سے. ایک ذرہ برابر بھی دیر نہ کرے. اگر تھوڑی دیر بھی کرے گا کہ ابھی توبہ کرتا ہوں، ابھی توبہ کرتا ہوں، ابھی توبہ کرتا ہوں، تو کچھ دیر تک تو اس کو توبہ کرنے کی صلاحیت بھی ہوگی، پھر اس کے بعد توبہ کرنے کی صلاحیت بھی ختم کر دی جائے گی. توبہ کرنے کی صلاحیت بھی ختم کر دی، اور یہ بغیر توبہ کے اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا. تو لہذا جیسے ہی مجھ سے، آپ سے، ہم سے ذرہ برابر بھی گناہ ہو، فوراً اللہ تعالیٰ کی ذات کی بارگاہ کے اندر توبہ کے ذریعے سے حاضر ہو جائے، ندامت کے ذریعے سے حاضر ہو جائے کہ اللہ نہیں، ہم آپ کی بارگاہ سے دور نہیں ہو سکتے. اگر آپ کی بارگاہ سے دور گئے تو ہمارا حال بھی اسی مچھلی کی طرح ہو. ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ دموع ولو کان مثل راس الذباب. اللہ تعالیٰ کی ذات کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان والے بندے کے آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں، اگرچہ وہ مکھی کے پر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، مکھی کے پر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، من خشیت اللہ الا حرمہ اللہ علی النار، کہ جو اللہ تعالیٰ کی خشیت سے نکلتے ہیں اگرچہ مکھی کے پر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس ایمان والے کو آگ پر حرام فرما دیتے ہیں، آگ پر حرام فرما دیتے ہیں. تھوڑا سا آنسو تو نکالے، کوشش تو کر لے. ابکو ولا تبکو فتباکو بروزن تمباکو. ابکو ولا تبکو فتباکو، کیا مطلب ہے بھائی؟ رو، رونے کی کوشش کرو، رو. اگر رونا نہ آئے فتباکو،
رونے جیسی شکل ہی بنا لو. اللہ تعالیٰ کی ذات فرمائے رونے جیسی شکل ہی بناؤ. اب رونے جیسی شکل بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو محبوب ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو تھوڑا سا رونے کی شکل سارے بنا کر دکھا دیں ذرا بھی, کیسی شکلیں بناتے ہیں ذرا. کاکی بھائی آپ بنائیں ذرا, یہ تو ہنسنے والی شکل ہے. ذرا آپ بنا کر دکھائیے گا. ہاں ہاں چشمہ اتار کر رونے جیسی شکل. سبحان اللہ. بھائی آپ سب ساتھی بنا کر دکھا دیں اللہ کی ذات کو, مجھے نہیں, میں نہیں دیکھ رہا ہوں, اللہ کی ذات کو تھوڑا سا رونے والی شکل بنا کر دکھا دیں. اس میں ہنسے نہیں, صحیح بتا رہا ہوں. اے اللہ ہم رونا تو آ رہا نہیں ہے, تھوڑا سا رونے والی شکل ہی بنا کر دکھا رہے, ٹھیک ہے نا, یوں کر رہے تو اس میں ہی رونا آ جائے. کیا کر رہے, رو گے کیا, مجھے بھی رلاؤ گے کیا, ایسی شکل نہیں بناؤ. ٹھیک ہے. تو کیا ہے, رو, اگر رونا نہ آئے فتح بہا کہو. حضرت فرمایا کرتے بر وزن تمباکو, تمباکو نہیں ہے یہ فتح بہا کہو ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ رونے کی شکل ہی بنا لو تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات رونے کی شکل کو دیکھ کر ہی معاف فرماتے ہیں. معاف فرما کہ اس نے رونے کی شکل تو اختیار کی, رونے والوں کی شکل تو اختیار کی. سمجھ کے میری بات. حضرت فرمایا کرتے تھے یہ جو سالک کے آنسو ہوتے ہیں, یہ آنسو جو ہوتے ہیں یہ اللہ کی محبت کے شاہد ہوتے ہیں. یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ آنسو اللہ کی محبت میں نکلے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے شاہد ہوتے ہیں. اندر سے ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی, اس کیفیت کے اندر آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. کیسے کہ اندر ایک آگ جلتی ہے, اس آگ کی اسٹیم اس آنکھوں کے ذریعے سے نکل رہی ہے. اللہ